امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ یہ صدر کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس موقع پہ ملکہ برطانیہ صدر ٹرمپ کی میزبانی کریں گی، لیکن دورے کے آغاز پہ ہی ایک کنٹروورسی بھی شروع ہوگی۔ اس کی تفصیلات کچھ ہی دیر میں۔ 3 سے 5 جون تک جاری رہنے والے اس دورے میں صدر ٹرمپ کا برطانوی شاہی اعزاز کے ساتھ بکنگم پیلس میں استقبال کیا گیا۔ برطانیہ کو امید ہے کہ صدر کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کو مضبوط بنائے گا اور برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کی بنیاد رکھنے کا موقع بھی ہوگا۔ اور اب اس تنازع کی بات کرتے ہیں۔ دورے کے آغاز سے پہلے ہی صدر ٹرمپ نے لندن کے میئر صادق خان کو ٹویٹر پہ لوزر کہا ہے اور ہر لحاظ سے بدترین کارکردگی دکھانے والا میئر۔ اس وقت نخبت ملک ہمارے ساتھ۔ نخبت، صادق خان اور صدر ٹرمپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ناقد رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو پہلا وار تھا وہ لندن کے میئر صادق خان نے کیا۔ بالکل کیا۔ صادق خان نے ایک ایسے وقت میں ایک آرٹیکل لکھ ڈالا جو برطانوی اخبار گارڈین میں چھپ گیا، اور وہ ایسے وقت میں چھپا جب امریکی صدر جو ہے وہ نکلے ہی تھے برطانیہ کے لیے، ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، جس میں انہوں نے ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ میئر صادق خان نے بہت برہمی کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کو یہ شاہانہ استقبال جو ہے اس پہلے سرکاری دورے کے موقع پر کیوں دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے خطرات، عالمی جو خطرات ہیں ان کی ایک زبردست مثال ہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ انتہائی دائیں بازو کی ہیں جو لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کب تک یہ پالیسیز جو ہے ان کو سنتے رہیں گے، اور ہم وقت ہے کہ ہم ایک لکیر کھینچ سکیں۔ جس کے جواب میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ، میں نے جیسے بتایا کہ ابھی راستے میں تھے، تو جب تک ان تک آرٹیکل کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے میئر صادق خان کو جو ہے وہ بہت ہی لوزر اور نالائق اور بری کارکردگی دکھانے والا کہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نیو یارک کے جو میئر ہے ڈی بلازیو، جن کے ساتھ ویسے ہی صدر ٹرمپ کی تلخی جو ہے وہ منظر عام پر ہے، تو انہوں نے ان کو بھی بیچ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شامل کر دیا، اسی ایک تیر سے 2 نشانے جو ہے انہوں نے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جو میئر صادق خان ہیں یہ بالکل ویسے ہی بری کارکردگی کر رہے ہیں جو کہ جیسے میئر ڈی بلازیو نے کی۔ اچھا سارا، میں آپ کو یہاں پہ بس قد میں چھوٹے ہیں، بالکل یہ سب سے اہم بات جو میڈیا نے اٹھائی بھی۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ صادق خان جو ہیں وہ واحد برطانوی نہیں ہیں جو صدر ٹرمپ کے کڑے ناقد ہیں۔ رائے عامہ کے جائزے بتاتے ہیں کہ برطانوی جو افراد ہیں ان کی اکثریت صدر ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی۔ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی کہلانے والے تعلقات کیا آج بھی اتنے ہی اسپیشل ہے جتنے 70 سال پہلے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں برطانوی کیا کہتے ہیں۔ لندن ایک ایسے وقت میں صدر ٹرمپ کا استقبال کر رہا ہے جب ان کی شخصیت وہاں متنازع ہے۔ رائے عامہ کے جائزے بھی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر برطانوی افراد انہیں پسند نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں ہر ایک بات بہت بری ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے ایک ایسے شخص کو سیاست میں جگہ دی جا سکتی ہے جو صدر ٹرمپ کی طرح بولتا ہو اور ان کی طرح کے فیصلے کرتا ہو؟ میرے نزدیک یہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے ان کا یہاں آنا ضروری ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کے پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں۔ صدر ٹرمپ کو اس وقت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف برطانیہ کے ایک دائیں بازو کے گروپ کی بنائی ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا، اور جب انہوں نے برطانوی خفیہ ایجنسیز پر ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کا الزام عائد کیا۔ تاہم اب بھی برطانوی حکام کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ رائے عامہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی سطح پر خاصی قربت ہے۔ اگر عوام چاہے گی تو یہ رشتہ قائم رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکمران کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ جدید دور میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے اکٹھے بہت اچھا اور برا وقت دیکھا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان مخصوص رشتے کی یہ اصطلاح دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پیش کی تھی، تاکہ دو طرفہ قریبی سیاسی، معاشی، دفاعی اور تاریخی تعلقات کو بیان کیا جا سکے۔ دونوں ملکوں کی اس قربت کا ریگن، تھیچر، بش، بلیئر، اوباما اور کیمرون انتظامیہ نے اپنے اپنے دور میں بھی اظہار کیا، لیکن اب ٹرمپ اور ٹریزا مے کے درمیان کہانی ذرا مختلف ہے۔ صدر ٹرمپ وزیر اعظم مے کی یورپی یونین سے علیحدگی کی حکمت عملی پر انہیں تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ دو طرفہ تعلق کا مرکز دراصل دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیز، فوج اور طلبہ جو ایک دوسرے کے ملک میں پڑھ رہے ہیں، اور امریکی اور برطانوی فلم سازوں کے درمیان پایا جانے والا گہرا تعاون ہے۔ یہی ان تعلقات کی اصل حقیقت ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے 2018 میں برطانیہ کا دورہ کر چکے ہیں، اور اس وقت کی طرح ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ان کے خلاف وہاں مظاہرے پلان ہیں، جن میں ماہرین کے مطابق 10,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔
ट्रंप का जो पिछला दौरा था वो सरकारी दौरा नहीं था, ये पहला मौका है कि सरकारी दौरा है। अब इस मरतबा उनके साथ साथ हमें वज़ीर आज़म टेरेसा मे नजर आ रही हैं, बट द फैक्ट इज कि जो ये स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों की, इसको आगे लेके तो अब बरतानिया का भी एक नया वज़ीर आज़म बढ़ेगा सदर ट्रंप के साथ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये एक ऐसा वक्त है जब टेरेसा मे जो है वो ऑलरेडी पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं और अब सदर ट्रंप के इस दौरे के बाद तकरीबन 2 हफ्ते में वो अपना ओहदा छोड़ेंगी। तो अब सबसे अहम और दिलचस्प बात यही है कि अब सदर ट्रंप के लिए अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात को आगे लेके जाना जो है वो एक नए वजीर आजम के साथ अब बातचीत के जरिए जो है वो आगे चलेगा। मैं ये बताती चलूँ कि बरतानिया के नए वजीर आजम के लिए इस वक्त 13 उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुके हैं और इसमें एक शख्स हैं बोरिस जॉनसन, जिनकी सदर ट्रंप को हिमायत हासिल है और सादिक खान को नाराज करने की एक ये बात की नाराजगी की एक वजह ये भी है कि सदर ट्रंप जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं बरतानिया की उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। नुखबत मलिक हमारे साथ ही, थैंक यू वेरी मच नुखबत। शुक्रिया।